کرکٹ میں کبھی کبھی ایسا لمحہ آ جاتا ہے جو مسکراہٹوں کا باعث بن جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ حریف کی سب کی مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حال ہی میں ایسا ہی کچھ بھارتی شہر کٹک کے ابراباتی اسٹیڈیم میں پیش آیا، جہاں فلڈ لائٹس کی خرابی کے باعث بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ 35 منٹ تک رکا رہا۔ یہی وہی انڈیا ہے جو پاکستان کے نو تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم کا مذاق اڑانے میں پیش تھا، لیکن اب اپنی ناقص انتظامی صلاحیتوں کے سبب پوری دنیا میں مذاق کا نشانہ بن گیا۔ میچ کے دوران جب انگلینڈ 305 رنز کے ہدف کا دفاع کر رہا تھا تو دوسری اننگز کے ساتویں اوور میں اچانک اسٹیڈیم کی ایک فلڈ لائٹ بند ہو گئی، جس کی وجہ سے میدان میں روشنی کم ہو گئی۔ نتیجتاً کھلاڑیوں کو میدان چھوڑنا پڑا اور شائقین مایوسی کا شکار ہو گئے۔ یہ واقعہ شام 6:15 بجے پیش آیا، جب اچانک کچھ فلڈ لائٹس بند ہونے لگیں۔ پہلے تو یہ کہ لمحاتی خرابی لگی، لیکن جیسے ہی انگلینڈ کے فاسٹ بولر ثاقب محمود نے بھارتی کپتان روہت شرما کو گیند کروانے کی تیاری کی، روشنی مکمل طور پر چلی گئی اور پورا اسٹیڈیم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اندھیرا چھانے کے بعد میدان میں موجود شائقین شدید بے چینی کا شکار ہو گئے۔ اسی دوران اسٹیڈیم میں بدنظمی بھی دیکھنے کو ملی اور جب تماشائی قابو سے باہر ہونے لگے تو پولیس نے صورتحال سنبھالنے کے لیے لاٹھی چارج کر دیا۔ میچ کی تعطیل پر اسٹیڈیم انتظامیہ کی جانب سے ایک وضاحتی بیان جاری کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ فلڈ لائٹس کے جنریٹر میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ انتظامیہ کے مطابق جیسے ہی جنریٹر فیل ہوا، انہوں نے بیک اپ جنریٹر آن کرنے کی کوشش کی، لیکن کنیکشن منتقلی میں وقت لگنے کی وجہ سے 35 منٹ کی تاخیر ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انتظامیہ کے مطابق پچھلے 5 دنوں سے فلڈ لائٹس کی ٹیسٹنگ جاری تھی اور کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا تھا، لیکن عین میچ کے دوران خرابی نے 5 دن کی محنت کو پول کھول دیا۔ یہ واقعہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے انتظامیہ دعووں پر بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ یہی وہی بھارت ہے جو پاکستان کے قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر پر سوالات اٹھا رہا تھا، لیکن اپنے اسٹیڈیم میں بنیادی سہولیات تک کو برقرار نہیں رکھ سکا۔ یہ سچ ہے کہ تکنیکی خرابیاں کسی بھی اسٹیڈیم میں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بین الاقوامی میچ کے دوران فلڈ لائٹس کی ناکامی انتظامیہ کی نااہلی نے بھارت کرکٹ بورڈ کو دنیا میں جنگ ہنسی کرنے کا نشانہ بنا دیا۔